الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، میں نے قرآن پاک میں سے جو آیت پڑھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث پڑھی ہے، ان دونوں کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا سے بے رغبتی کا اور دور رہنے کا حکم فرمایا ہے، اور دنیا کی محبت کا انجام بیان کیا ہے۔ آج کل ہماری زندگی کا مقصد دنیا اور دنیا کی زندگی ہے، اسی کے لیے آدمی تھکتا ہے، دوڑتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد سب کچھ اس کے پیچھے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی رنگینیوں نے اور دنیا کے دل فریبیوں نے ہمیں ایک عجیب و غریب دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اس کی چمک دمک کی وجہ سے اس حقیر کی دنیا کے پیچھے ہم بھاگے دوڑے جا رہے ہیں۔
اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں، آخرت کی جزا اور سزا اور آخرت کا انجام چونکہ پردے میں ہے، ابھی یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہم اس کے متعلق غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کی رنگینیاں نظر آتی ہیں، اس کی چمک دمک نظر آتی ہیں، اس کی چیزیں نظروں کو اچھی لگتی ہیں، دلوں کو اچھی لگتی ہے، اس لیے اس کے حصول کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ اس لیے اگر دیکھا جائے قرآن اور حدیث کے اندر دنیا کی حیثیت کو جس انداز سے بیان کیا ہے اور اس کی حقارت کو جس انداز سے بیان کیا ہے کہ اگر آدمی اس کو سمجھ جائے تو اس کے پیچھے اپنا قیمتی سرمایہ، قیمتی وقت اور قیمتی زندگی ضائع نہیں کرے گا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اچھی چیز کے پیچھے پھر وہ لگائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر متنبہ کیا ہے، باخبر کیا ہے۔ لیکن میں چند آیتیں اور کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی نفسانی خواہشات کی محبت، چونکہ یہ سجی دھجی نظر آتی ہے اس لیے آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اس کے حصول کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ اس کو اللہ نے کیا ہی مزین ہے، لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوا کرتی، ہر چمکتی چیز قیمتی نہیں ہوا کرتی، کبھی دھوکہ بھی ہوا کرتا ہے۔ ہم نے اس چمکتی دنیا کو سونا سمجھ لیا اور قیمتی سمجھ لیا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کی چمک کی وجہ سے دھوکہ کھایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، نفسانی خواہشات کی محبت اللہ نے لوگوں کے لیے مزین کر دی ہے۔ کس چیز کی خواہش ہے لوگوں کے دلوں میں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کی محبت میں ملوث ہو گئے، یہ بھی دنیا ہے۔ ناجائز محبتوں کے پیچھے، عورتوں کے پیچھے، حسن کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ من النساء والبنین، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اولاد کی محبت میں پاگل ہو گئے اور اللہ کے دین کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیے۔ تو کبھی اولاد کی محبت غالب آ گئی کسی پر عورت کی محبت غالب آ گئی۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سونے چاندی کے ڈھیر کے پیچھے پاگل ہو گئے۔ بس سرمایہ جمع کرو، دولت جمع کرو، قیمتی چیزیں جمع کرو اور دولت کو کماؤ۔ یہ محبت کسی کو لگ گئی، بھئی محبت بھی الگ الگ لگا کرتی ہیں۔ کسی کو حسن کی محبت لگ جاتی ہے تو عورت کے پیچھے پاگل ہوتا ہے، کسی کو اولاد کی محبت لگ جاتی ہے تو پھر اسی کے پیچھے رہتا ہے، اور کسی کو مال کی چمک بھانے لگتی ہے تو اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔
والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیمتی سواریوں کی محبت میں پڑ گئے، نشانات لگے ہوئے قیمتی گھوڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں گھوڑے تھے، ہمارے زمانے میں لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، وہ بھی آ گئی اس میں۔ اس لیے کوئی ایسا نہ سمجھے کہ ہمارے پاس تو گاڑی ہے، گھوڑا تو ہے نہیں کہ وہ الیکٹرک گھوڑا ہے، یہ ڈیجیٹل گھوڑا ہے اس زمانے کا، ہے تو گھوڑا ہی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قیمتی سواریوں کے پیچھے پاگل ہو گئے، اسی کی محبت، بس پورے دن یہی گاڑیاں، کون سی خریدنی، کون سی بیچنی، کتنی کی گاڑی لینی، کس میں گھومنا، لاکھوں کی گاڑی میں گھوموں گا، لوگ مجھے سلامی دیں گے۔ تو والخیل المسومۃ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانوروں کی محبت میں پڑ گئے، ہے نا، کوئی بکریاں پالنے میں لگ گیا، کوئی بھینسیں اور گایوں کو پالنے میں لگ گیا، جانوروں کی محبت میں ملوث ہو گیا، بس پورے دن اسی کو بڑھانے میں، اسی کی نسل کی فکر کرتا ہے۔ والحرث، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیتی کی فصل کے پیچھے پاگل ہو گئے، ہاں، کوئی کمپنی کے پیچھے چلا گیا، کھیتی کی فصل، جیسے کھیت ہے، طرح طرح کی فصلیں اللہ اگاتا ہے، کسان کھیتی کی فصل کے پیچھے اس طریقے سے لگ گیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، آخرت سے غافل ہو گیا۔ اسی طریقے سے کوئی کمپنی کے پیچھے لگ گیا، اور کمپنی اور کاروبار کی محبت ایسی لگ گئی کہ پھر اسی کے پیچھے پورے دن پڑا رہتا ہے، اللہ کے حکموں کا خیال نہیں آتا، آخرت کا استحضار نہیں آتا، دین کے حکموں کی اس کو پرواہ نہیں رہتی۔ پھر اب اللہ آگے خلاصہ بیان کرتے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو سب کا سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، جس کے پیچھے لوگ اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو خرچ کر رہے ہیں، یہ تو اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ تو دنیا کا سامان ہے سب کا سب، یہ تو تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ دنیا تو مقدر پر ملا کرتی ہے، محنتوں پر نہیں ملا کرتی اور صلاحیتوں پر نہیں ملا کرتی، یہ تو مقدر پر ملا کرتی ہے، اس لیے تو دنیا کا سامان ہے۔ اصل کیا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب، اگر کوئی اچھا انجام دیکھنا چاہتا ہے تو بہترین انجام تو اللہ کے پاس ہے، لہذا اس کو حاصل کرنا پڑے گا، اللہ کے حکموں کو زندگی میں لانا پڑے گا، ورنہ اس سے انسان کی دنیا، بہت سی مرتبہ دنیا لینے سے بھی دنیا نہیں بنتی ہے نا، ایک بات یاد رکھیے، دولت لینے سے بھی دنیا نہیں بنتی، آخرت کا تو مسئلہ مشکل ہی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دولت کمائیں گے زندگی بن جائے گی، دولت کمانے سے بھی نہیں بنتی زندگی، یہ تو چیز ہی ایسی ہے بھائی، اور بہت ساروں کی زندگیاں نہیں ہوتی پھر بھی بن جاتی ہے، اس لیے زندگی کے بننے کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور زندگی کے اجڑنے کے لیے دولت کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، دولت ہوتے ہوئے بھی زندگیاں اجڑتی ہیں۔ انسان کو دنیا کی محبت اس طریقے سے پاگل بنا دیتی ہے، اس طریقے سے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ روایت میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیۃ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ دنیا کی محبت میں کرتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے دنیا کی محبت میں بولتا ہے، سود لیتا ہے دنیا کی محبت میں لیتا ہے، رشوت لیتا ہے دنیا کی محبت میں لیتا ہے، بڑی بڑی قیمتی یعنی کہ سواریوں پر سوار ہو کر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے دنیا کی محبت میں کرتا ہے، وارثوں کا مال کھا جاتا ہے دنیا کی محبت میں کرتا ہے،
کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، دنیا کی محبت میں کرتا ہے۔ ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے، ہر گناہ کی جڑ، اس کے انجام تک پہنچیے دنیا کی محبت ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے، یہ وہ زہر ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیا کا زہر سانپ کے کانٹے کی طرح ہوتا ہے۔ سانپ جب کسی کو ڈستا ہے تو زخم بڑا نہیں دکھے گا، زخم اتنا بڑا نہیں دکھے گا، لیکن زہر پورے جسم میں پھیلے گا۔ تو دنیا کا ڈسا ہوا زخم نظر نہیں آتا، لیکن زہر پھیلتا ہے، وہ سانپ کے زہر کی طرح پھیلتا رہتا ہے۔ اس کا علاج نہیں کریں گے تو انسان دل کی موت مر جائے گا۔ دل کی موت مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ دل مر جائے گا، پھر اس دل کے اندر ایمان کا نور نظر نہیں آئے گا، پھر خوف خدا نظر نہیں آئے گا، پھر آخرت کی طلب اور فکر اور کڑن نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ دل تو اب مر چکا ہے۔ وہ زندہ لاش اس کو کہیں گے کہ زندہ لاش کون ہے؟ کہ زندہ لاش وہ ہے جس کا دل مر چکا ہو، صرف جسم جیتا ہو، صرف جسم جیتا ہو، باقی اندر کا دل مر چکا ہو۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ دنیا کی محبت سے پیدا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پر، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ مثال بیان فرمائی ہے، جگہ جگہ کے اوپر مثالیں ہیں اس کی۔ تو کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان۔ اللہ فرماتے اے میرے بندو جان لو، یقین کر لو، کس بات کا؟ اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی، لعب ولہو، کھیل ہے، بیکار ہے، کچھ کام کی نہیں ہے، اس کے اوپر اتراؤ نہیں، اس کو مقصد مت بناؤ، اس میں ڈوب کر رب کو نہ بھولو، اللہ کے احکام کو نہ توڑو، اس کے پیچھے اتنے پاگل مت بن جاؤ کہ آدمی اپنی قبر کو بھول جائے۔ اس طریقے سے مت بھاگو، یہ تو کھیل ہے، بیکار چیز ہے، زینت اور زینت کی چیز ہے، وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخر کرنے کی چیز ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور کثرت کا نام ہے، اولاد کی کثرت کا نام ہے۔ یہ دنیا ہے۔ ہاں، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، 5 اسٹیپ بیان کیے ہیں اس آیت میں۔ دنیا کی زندگی لعب، کھیل ہے، لہو، باطل ہے، زینت، زینت ہے، گنتے رہنا، 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز تفاخر، فخر کرنے کی چیز ہے، 5ویں چیز ہے وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کی چیز ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی 5 چیزیں ہو گئیں۔ حساب جوڑیے اب ذرا دنیا کی زندگی کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ لعب کھیل کو کہتے ہیں، اور عام طور پر یہ کھیل چھوٹے بچے کے لیے مناسب ہوتا ہے، اور وہ عمر 8 سال کی ہوتی ہے۔ 8 سال تک بچہ کھیل کے اندر زیادہ مشغول ہوتا ہے، تو زندگی کے ابتدائی 8 سال وہ کھیل میں چلے گئے، لعب نکل گیا۔ لہو ایسے مشغلے کو کہتے ہیں جس مشغلے سے کوئی فائدہ نہ ہو، باطل مشغلہ۔
اب یہ اسٹیپ شروع ہوتا ہے 90 سال سے، 8 سال پورے ہونے کے بعد، اور یہ 8 سال تک رہتا ہے، یعنی جوان ہونے تک 16 سال۔ تو بچپن کے کھیل میں گزرا، اس کے بعد کا مشغلہ ایسا ہوا کہ اس سے نہ اس کا دین بنا نہ اس کی دنیا بنی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس عمر کے بچوں کو مکتب میں پڑھا کر اس کے دین بناؤ، اسی لیے کہا جاتا ہے، ورنہ ایسا مشغلہ ہوگا۔ زندگی کے 16 سال نکل گئے، اب جوان ہوا ہے، اب جوانی کی ابتدا ہوئی ہے، اب وہ کھیل کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوگا، اب یہ بیکار کے کاموں میں نہیں لگے گا۔ تو قرآن کہتا ہے وہ تیسرے اسٹیپ پر آئے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اپنی جوانی کو سجائے گا اور زینت کے پیچھے لگے گا۔ اب یہ اسٹیپ شروع ہوا 16 سال کے بعد۔ کپڑے ایسے ہو، میرا چہرہ ایسا ہو، میرا فیس ایسا ہو، میرا سوٹ ایسا ہو، میرا بوٹ ایسا ہو، میرے چشمے ایسے ہو، میری لائف اسٹائل ایسی ہو، اب اس کے پیچھے لگے گا۔ وہ زمانہ بھی 8 سال کا ہے، تو 8 2 16 اور 8 3 24، 24 سال نکل گئے۔ اب نکاح ہو گیا، اب وہ زینت کا زمانہ گزر گیا۔ اب 24 سال کے بعد اب کیا ہوگا کہ دوسرا اسٹیپ شروع ہوگا، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ بھی 8 سال ہے۔ کیا کرے گا؟ اب فخر کرے گا، کس کے اوپر؟ کہ اب نکاح ہو چکا ہے، اب خاندان پر فخر کرے گا، اب قوم پر فخر کرے گا، کٹنب قبیلوں پر فخر کرے گا، اپنی ذات پر فخر کرے گا۔ اب فاخرانہ زندگی شروع ہوگی، میں بڑا، میرا کٹنب ایسا، میرا قبیلہ ایسا، میری قوم ایسی، میں ایسا، یہ مجھ سے چھوٹا، یہ ذلیل، یہ ایسا، یہ ویسا۔ یہ 24 سال کے بعد زمانہ شروع ہوتا ہے، یہ بھی 8 سال تک رہتا ہے۔ یہ چوتھا اسٹیپ ہے، یہ 8 سال پورے ہوں گے تب تک اس کے 32 سال ہو چکے ہوں گے۔ اب چونکہ اب جوانی ڈھلنے کے قریب آ چکی ہے، اب جوانی کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں اب تو، اس لیے اب نیا اسٹیپ آئے گا۔ اب کیا کرے گا؟ اب 32 سال ہو چکے، 30 سال سے اوپر جا چکا ہے، اب اس کو 2 فکر ہوگی، میرا مال بڑھ جائے، میری اولاد بڑھ جائے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اب یہ 8 سال اس میں لگا رہتا ہے، اولاد بڑھاؤ، مال بڑھاؤ، دولت بڑھاؤ، بینک بیلنس بڑھاؤ۔ زندگی کے 5 اسٹیپ گزرے، مطلب 40 سال گزر چکے۔ اس حال میں دنیا کی محبت میں 40 سال گزارے ہیں، اب 41واں سال شروع ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اب تو جسم بھی جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی یہ تو ایک زمانہ تھا کہ 60 سال کا بوڑھا بھی جوان لگتا تھا، اب تو ایسا زمانہ تھوڑی ہے۔ اب تو کھانا ڈپلیکیٹ ہو گیا، ہر چیز ڈپلیکیٹ ہو گئی، ہاں سب ملاوٹ والی ہو گئی۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو ممکن ہے کہ شاید کسی کو مذاق لگے، لیکن حقیقت ایسی ہی ہو گئی ہے کہ اب بچپنے کے بعد جوانی نہیں آتی، سیدھا بوڑھاپا، بائی پاس نکل گیا ہے اب تو، اس لیے کہ آج کا جوان بھی بوڑھا ہے۔ اس لیے ہمارے زمانے کا 41 سال جو ہے وہ 60 سال والا لگے گا۔ اب تو بچپنے کے بعد سیدھا بوڑھاپا جو ہے، اور جو جوان ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو جوان بوڑھا کہیں گے، خالی جوان نہیں کہیں گے، یہ جوان بوڑھا ہے۔ کہ بھئی کیا ہوا؟ حال ایسے ہے، کھانا ایسا ہے، طاقتیں رکھی نہیں ہے، جسم میں کوئی زور نہیں ہے، بس خالی بناوٹ اور سجاوٹ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، باقی اندر تو نہ ظاہری طاقت ہے نہ باطنی طاقت ہے، نہ ظاہری طاقت ہے نہ باطنی طاقت ہے،
نہ جسم کی طاقت ہے نہ ایمان کی طاقت ہے، اس نے تو ضائع کر دیا ان چیزوں کو، جسم کی طاقت کو گناہوں کے اندر ضائع کر دیا، اور گناہوں کی نحوست سے ایمان کی طاقت ختم ہو گئی۔ زندگی کے 40 سال اس حال میں گزرتے ہیں کہ دنیا کی محبت کے پیچھے آدمی اس طریقے سے پاگل بنا پھرتا ہے، احساس نہیں ہوتا کہ 50% سے زیادہ زندگی کا حصہ گزر چکا ہے، موت مجھ سے قریب آ چکی ہے۔ پھر کیا حال ہوتا ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسان کی کھیتی ہوا کرتی ہے کہ کسی کسان نے کوئی فصل بوئی ہو، اللہ بارش برسائے اس کے اوپر، کھیت میں بارش برسے تو پھر فصل کے اندر جان آتی ہے، ہرا بھرا کھیت نظر آتا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار، اور کسان خوش ہو جاتا ہے کہ میری فصل بڑی بہترین نظر آتی ہے، اس سال اناج اچھا ہوگا، اس سال پھل اچھے ہوں گے، اس سال کمائی اچھی ہوگی، اچھی بارش ہوئی ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، ایک وقت آتا ہے جس کھیتی کو دیکھ کر کسان خوش ہوا تھا، اس کا کھیت لہلہاتا نظر آتا تھا، سرسبز شاداب نظر آتا تھا، اسی کھیتی کے اوپر پیلا پن آنا شروع ہو گیا ہے، اب زوال شروع ہوا ہے کھیتی کا۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ پیلی پڑتی پڑتی اللہ تعالیٰ اس کھیتی کو ثم یکون حطاما، بالکل بھوسے کی طرح بنا کر ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ پھر کھیت کیسا نظر آتا ہے؟ اس کے ذرات کو اڑاتا ہوا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی چند دن پہلے یہی کھیت تو تھا جو لہلہاتا نظر آ رہا تھا، کیا ہوا؟ یہ انسان کی زندگی کی لہلہاتی زندگی ہے، اس کے اندر پیلا پن آنا شروع ہو جائے گا، اس کا زوال شروع ہو جائے گا، ہمارا ڈھلنا، ہماری زندگی کا ڈھلنا شروع ہو جائے گا، ہمارا سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے گا۔ یہ زندگی کی کھیتی کا پیلا پن ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ چند دن پہلے کسان کو اس کی کھیتی بلی معلوم ہو رہی تھی، وہاں جا کر کھڑا رہتا تھا اور خوش ہو جاتا تھا۔ آج کہا جائے کہ اب تیرے کھیت میں کھیتی نہیں ہے، ذرا وہاں جا کر چند منٹ کے لیے ٹھہر جا، تیرا دل خوش ہوگا، تو وہ کہے گا کہ اب تو کچھ باقی ہی نہیں بچا ہے، وہاں جا کر میں کیا کروں گا؟ اپنے کھیت پر کسان کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ اسی کھیتی کو ہواؤں نے اڑا دیا۔ یہی زندگی لہلہاتی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، پھر دو راستے سامنے کھلتے ہیں، یا تو پھر آخرت کے اندر عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا، سخت عذاب ہے وہ، یا تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملے گا، رضامندی کا پروانہ ملے گا، اور یہ اس بندے کو ملے گا جس نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا ہوگا، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دیا ہوگا، اللہ کے احکام کو زندگیوں میں جگہ دی ہوگی، رب کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں گے، اللہ اس کو مغفرت کا پروانہ بھی سنائے گا، اپنی رضامندی کا پروانہ بھی سنائے گا۔ ہاں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو یہی تو دھوکہ ہے جس کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے، جس کے پیچھے انسان دوڑتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر تو اللہ کی طرف سے یہ بات پیش کی گئی تھی، اے میرے محبوب، آپ چاہو تو مکہ کی پتھریلی زمین کو سونے کی ہم بنا دیں گے۔
اور اللہ کے نبی اگر ہاں میں جواب دیتے تو اللہ بناتا کہ نہیں بناتا؟ اللہ بناتا. ہاں، اللہ مکہ کے پتھروں کو سونے کا بنا دیتا. کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، اللہ بنا دیتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے، اے میرے رب، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن میں بھوکا رہوں، جس دن بھوکا رہوں تیرے سامنے رو کر زندگی گزاروں، ایک دن روٹی مل جائے کھا کر تیرا شکر ادا کر کے زندگی گزاروں، میرے لیے یہی زندگی بہتر ہے. مجھے مکہ کے پتھروں کو سونا بنانا نہیں چاہیے. ٹھوکر ماری ہے اس کو تو اللہ کے نبی نے، ہاں ٹھوکر ماری ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں آرام فرما رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں اور وہی تنکوں والی چٹائی، اسی پر لیٹنا ہوتا تھا. یہی زندگی کا سامان ہوا کرتا تھا حضور کا. ہاں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے مبارک جسم پر چٹائی کے نشان نظر آ گئے. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا، عمر رو کیوں رہا ہے، کیا وجہ بنی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بڑی عجیب بات فرمائی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے بڑے دنیا کے بادشاہ، ہاں یہی تو حقیقی بادشاہ تھے دنیا کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر حکومت عطا فرمائی ہو اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. حضور کی شریعت جاری رہے گی، حضور کی نبوت، ہاں آخری نبوت تھی تو اس کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے. ایسے بادشاہ، لیکن یا رسول اللہ میں کیا دیکھتا ہوں، آپ کے کل خزانہ آپ کا ایک چمڑا ہے، یہ کچھ جو پڑے ہوئے تھے، بس یہی چیز ہے، اور کچھ درخت کے پتے پڑے ہوئے ایک طرف، اور آپ کے مبارک جسم کے اوپر یہ چٹائی کے نشان ہیں. اور یہ کیسر و کسرا، یہ اتنے بڑے بڑے حکومتوں کے مالک روزانہ پھلوں اور پھولوں میں پھلتے رہتے ہیں، ہزاروں نعمتیں کھاتے رہتے ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے. یا رسول اللہ، عمر کو رونا اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کا کل خزانہ صرف اتنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عمر اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو منتخب کر لیا ہے؟ ہمیں دنیا تھوڑی چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے. یہ زندگی گزر جائے گی اس طریقے سے. یہ حال تھا کس کا؟ امام الانبیاء کا حال ہے. ہمارا حال کیا ہے بھائی؟ ہاں، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یحرم ابن آدم وتشب منہ اثنتان. آدم کا بیٹا بوڑھا تو ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس میں جوان رہتی ہے. یہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہے. دونوں چیزیں اتنی جوان رہتی ہے کہ 60 سال کے بوڑھے کو بھی پوچھیں گے تو بھی جوان ہوگی اس کی یہ دونوں چیزیں، اور 20-25 سال کے جوان کو بھی پوچھیں گے تو بھی یہی چیزیں. اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ الحرص علی المال والحرص علی العمر. ایک مال کی لالچ اور ایک زندگی کی لالچ. یہ دو چیزیں جوان میں سے تو ختم نہیں ہوتی، بوڑھے میں سے بھی ختم نہیں ہوتی. اس لیے آدمی اگر بوڑھا بھی ہو گیا ہے، چلنے میں دقت ہو رہی ہے، لیکن کاروبار پر بیٹھے گا. دیکھتے ہیں بھائی، کاروبار سنبھالیں گے گھر کے بوڑھے کہ بھائی کیوں؟ یہ چیز بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر بھی ابھی مال کی محبت جوان ہے.
وہ تو بوڑھی ہوتی ہی نہیں ہے. یہ حال ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو دنیا سے پاکیزہ بنانا ہے. صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دور رکھا تھا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا کسی راستے سے. کسی صحابی کا مکان گنبد نما نظر آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اتنا پوچھا صحابہ سے جو پاس میں تھے, آپ کے ساتھ چل رہے تھے, کہ کس کا ہے؟ کہ فلاں صحابی کا ہے. بس آپ کو ناگواری ہو گئی. یہ کیا بات ہے کہ اس کے پیچھے ہی لگے رہیں گے؟ یوں اللہ کے نبی کو پسند نہیں آئی یہ چیز, لیکن کچھ کہا نہیں حضور نے. اب واقعہ ایسا ہوا کہ جس صحابی کا یہ مکان تھا کچھ عالی شان, ہمارے جیسا عالی شان نہیں تھا نا. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے, ہمارے جیسا عالی شان نہیں, وہ ان کے لیے تھا عالی شان. بس اتنا کچھ گنبد نما نظر آ رہا تھا. کروڑوں جیسا خرچ کیا ہوا نہیں تھا, تو بھی حضور کو پسند نہیں آیا تھا. تو وہ صحابی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں بعد میں, حضور سے سلام کرتے تو اللہ کے نبی نے تو اپنا چہرہ انور پھیر لیا, سلام کا جواب ہی نہیں دیا, اپنا مبارک چہرہ ہی پھیر لیا. دوسری مرتبہ سلام کیا تو بھی جواب نہیں دیا, تیسری مرتبہ سلام کیا تو بھی جواب نہیں دیا. صحابی بڑے پریشان ہو گئے. آخر کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے ناراض ہیں؟ تو صحابہ سے پوچھا کہ مجھ سے کیا بھول ہوئی ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ بھول یہ ہوئی ہے کہ حضور نے آپ کا وہ کچھ جو مکان کا وہ گنبد نما جیسا آپ نے بنایا ہے اس کو دیکھ لیا تھا اللہ کے نبی نے اور پوچھا تھا کس کا ہے. تو حضور کو اچھا نہیں لگا تھا کہ اچھا یہ چیز ہے. نبی کی ناراضگی کے سبب یہ بنی یہ چیز. فوراً گھر پر جاتے ہیں اور مکان توڑ کر آ جاتے ہیں. جس عمارت سے نبی ناراض ہو, جس دولت سے اللہ کے نبی کی ناراضگی ملتی ہو, وہ دولت نہیں, وہ مصیبت ہے. گرا دیا اور آ کر چرچا نہیں کیا, بتایا نہیں یا رسول اللہ اب راضی ہو جائیے میں نے مکان گرا دیا ہے, نہیں, کچھ بھی نہیں کہا. دوسری مرتبہ حضور کا خود گزر ہوا اور اللہ کے نبی نے پھر خود پوچھا کہ کیا ہوا, یہاں مکان تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ناراضگی صحابی سے برداشت نہیں ہوئی, انہوں نے مکان گرا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اخیر کے اندر ہر مال جو عمارت پر لگتا ہے زائد مال وہ وبال اور مصیبت ہے سوائے اس مال کے جو ضرورت کے مطابق لگایا جائے. پھر اللہ کے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا. تو صحابہ کو دور رکھا تھا اس سے. ایک مرتبہ بحرین سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا بحرین جزیہ وصول کرنے کے لیے. وصول کر کے آئے, مال لے کر آئے. اب مدینہ پہنچے تو انصار کو پتہ چل گیا صحابہ کو کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے پورا جزیہ وصول کر کے لائے ہیں, مال آیا ہے. تو انصار جو صحابہ تھے وہ صبح فجر کے بعد مسجد میں پہنچ گئے. اب دیکھیے صحابہ کتنے پاکیزہ دل کے لوگ ہوا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب سارے لوگ آ گئے تو حضور نے پوچھا کہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال لے کر آئے ہیں اس کے لیے تم آئے ہو نے, اس کو دیکھ کر آئے ہو نے؟ تو صحابہ نے صاف صاف جواب دیا ہاں یا رسول اللہ آپ کی بات صحیح ہے. یعنی جو دل کے اندر تھا وہ بتایا, یہ نہیں کہ نہیں اس کے لیے تھوڑی آئے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ پیسہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے محبت کہاں ہے, اور پھر سود بھی لیتے ہیں, وارث کا مال بھی کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو مال کی نہیں پڑی. تو نہیں پڑی تھی تو آپ نے ناجائز کیوں کھایا؟ جائز کے اوپر رہتے ہیں نا. پھر یہ حال ہو چکا ہے ہمارا. اس کو لینا ناجائز نہیں ہے, ایک بات یاد رکھیں, اس کو لینا ناجائز نہیں ہے, لیکن اس کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس کے حصول کے لیے جو غلط طریقے اپنائے جا رہے یہی وہ دنیا کی محبت ہے. اسی کو دل سے نکالنا اصل مقصود ہے. ورنہ مال اور دولت تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا,
اور ایک دولت فرعون کے پاس بھی تھی۔ تو خیر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بات صحیح ہے، ہم اسی لیے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک بات ہے، خوش ہو جاؤ۔ پھر اخیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، مجھے اپنی امت پر اس بات کا خوف نہیں ہے، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری امت مفلس رہ جائے گی، غریب رہ جائے گی۔ مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ ان کے اوپر دنیا کی دولت پھیلا دی جائے گی، اور پھر آپس کے اندر یہ لوگ اختلاف کریں گے، آپس میں حسد ہوگا، بغض ہوگا، نفرت ہوگی، عداوت ہوگی، دشمنیاں ہوگی، اور اس طریقے سے پھر یہ امت ہلاک ہو جائے گی جس طریقے سے اگلی امتیں ہلاک ہوئی اور تباہ اور برباد ہوئی۔ یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی۔ پھر اس لیے میرے بھائیوں، دولت کا حصول اور دنیا کے اس چیز کو لینا یہ ناجائز نہیں ہے۔ عثمانی دولت مانگی اللہ سے تاکہ خرچ بھی ایسی ہوگی۔ ایک تو عثمانی دولت بھی ہوا کرتی ہے اور ایک فرعونی دولت بھی ہوا کرتی ہے۔ فرعونی دولت یہی تو وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اور انسان کو اللہ سے غافل کر دے اور اکڑ کر چلنے پر مجبور کر دے۔ جب یہ دولت فرعون کے راستے سے آتی ہے تو پھر زندگیوں میں اکڑ پیدا کرتی ہے، تکبر پیدا کرتی ہے، نافرمانیاں پیدا کرتی ہے، بغاوت پیدا کرتی ہے۔ یہ دین سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے، یہ عیاشیوں کا سبب بنتی ہے، یہ زندگی کی بربادی کا سبب تو بنتی ہے، آخرت کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر عثمانی دولت آتی ہے، اگر یہی اس طریقے سے اللہ دیتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے راستے سے، ہاں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عزت ہوتی ہے، چین سکون، امن راحت، ہے نا۔ خود کی زندگی تو ہوتی ہی امن کے اندر ہے، اس کی وجہ سے کئیوں کی زندگی امن میں آتی ہے، کئی غریبوں کے گل چلتے ہیں، کئی بے بسوں کی زندگیاں بنتی ہے، کئی بیماروں کا علاج ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے خیر کے راستوں کے اندر مساجد میں خرچ ہوتی ہے، مدارس میں خرچ ہوتی ہے۔ اور آج بھی اللہ کے بندے ہیں ایسے، ان کی دولت ان پاکیزہ جگہوں کے اوپر لگا کرتی ہے۔ ہم دیکھیں میرے بھائیوں کہ ہماری دولت کہاں لگتی ہے۔ یہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ میرے دل کے اندر دنیا کی محبت کتنی ہے۔ صحیح جگہوں پر لگے گی، صحیح جگہ سے آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ دنیا کی محبت ہے تو جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کی جائے گی، آتی رہے گی اور یہ اڑاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو اس سے پاکیزہ رکھے اور پاک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔